یہ محل جس کے کھنڈرات آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس محل کے مالک کا انتقال ہوا اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے ہیں۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں شاید یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس عمارت کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ قانونی طور پہ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ یوں تو دنیا میں اربوں انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا کہ اس شخص نے غداری کی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دے دیا اور اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا۔ عرف عام میں لوکل لینگویج میں اس کو نمک حرام ڈیوڑی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ٹریٹرز گیٹ کہا جاتا ہے، دی ٹریٹرز گیٹ۔ ٹریٹرز جو ہے وہ نمک حرامی یا غداری کرنے والے کو کہتے ہیں، تو یہ غدار کا گیٹ یا غدار کی ڈیوڑی، نمک حرام کی ڈیوڑی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ محل ہندوستان میں جعفر گنج سیمیٹری کے لال باغ ایریا میں، جو کہ مرشد آباد میں ہے، اور ویسٹ بنگال میں یہ آتا ہے، یہاں پر یہ موجود ہے۔ اور یقیناً آپ جان گئے ہوں گے اس شخص کا نام، اس کا نام میر جعفر ہے۔ اس کا مکمل نام جعفر علی خان تھا، اور یہ اس کی میں آج ہسٹری آپ سے ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس نے کیا غداری کی اور کیسے کی، اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے ساتھ اسٹے کیجیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ میر جعفر 1691 سن میں ایک غریب گھرانے میں اس نے جنم لیا، اور ریاست بنگال جس کا حکمران علی وردی خان تھا۔ میر جعفر بنگال کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا، اور بعد میں ترقی کرتے کرتے اور اپنی مکاری کی بدولت یہ فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ سپہ سالار بننے کے بعد اس نے اپنے محسن علی وردی خان کی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور علی وردی خان کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس کے ایک وزیر کو اس نے اپنے ساتھ ملا کر علی وردی خان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں یہ ناکام ہو گیا۔ خوش قسمتی سے علی وردی خان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ میر جعفر کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میر جعفر کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا۔ علی وردی خان کے بعد نواب سراج الدولہ حکمران بنا۔ نواب ایک دلیر، صاحب کردار اور قابل آدمی تھا، شاعرانہ شغف بھی رکھتا تھا، ادب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نواب سراج الدولہ ایک مضبوط حکومت چلانے سے قاصر رہا، اور اس نے ایک بار پھر میر جعفر کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر ایک فحش غلطی کر دی۔ میر جعفر سے نواب نے قرآن پاک پر قسم دی کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، مگر یہ اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا،
غداری اس کے خون میں گردش کر رہی تھی۔ چنانچہ ایک فیصلہ کن جنگ، جس کو جنگ پلاسی یا بیٹل آف پلاسی کہا جاتا ہے، جب لڑی گئی، اس جنگ میں انگریزوں کی تعداد صرف 3000 اور نواب کی فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ فیصلہ واضح تھا، مسلمانوں کو یقین تھا کہ نواب کی فوج آسانی سے یہ معرکہ سر لے گی۔ انگریزوں کو یقین تھا کہ وہ کلکتہ کے میدان میں کبھی فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ جنگ رکوائی جائے۔ میر جعفر نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میں یہ جنگ رکوا دوں گا، اور جب میں جنگ روکوں تو آپ نے حملہ کر کے نواب کو شکست دے دینی ہے۔ چنانچہ اس نے نواب سراج الدولہ کو جا کر کہا کہ تاجروں کو خوف ہے کہ اگر جنگ لگی تو ان کا بہت سارا مال و متاع جو انگریزوں کے پاس ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ وقت کے لیے جنگ کو روکا جائے تاکہ تاجر اپنا مال سنبھال لیں اور انگریزوں سے محفوظ کر لیں۔ نواب سراج الدولہ کو اس نے اپنی مکارانہ باتوں سے جنگ روکنے پر قائل کر لیا، حالانکہ فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں۔ نواب کی فوج جب میدان جنگ سے پلٹی تو 3000 انگریزوں نے پیٹھ پیچھے سے وار کر دیا۔ نواب کے پاس 56 توپیں تھیں جن کا توڑ انگریزوں کے پاس نہیں تھا۔ نواب سراج الدولہ کی فوج کا سربراہ چونکہ میر جعفر تھا، اس لیے اس نے جوابی حملہ کرنے کی بجائے پسپاہی اختیار کی۔ یوں 3000 کی فوج کے لشکر نے 50,000 لشکر کو شکست دے دی۔ یہ شکست بعد میں انگریزوں کے برصغیر میں مضبوط قدم جمانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی، اور بعد میں پورے برصغیر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں پر کچھ مورخین نے مزید ڈیٹیل سے جو داستان بیان کی ہے، اس کے مطابق جون 1757 میں سراج الدولہ نواب آف بنگال اور انگریز جنرل کلائیو کے درمیان جنگ پلاسی کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر دریائے بھاگیرتھی کے کنارے قاسم بازار کے پاس لڑی گئی۔ انگریز جرنیل کلائیو تمام بنگال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ شہنشاہ دلی پہلے ہی اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی تھا۔ بنگال پر قبضے کے لیے بلیک ہول کا فرضی افسانہ تراشا گیا اور میر جعفر سے سازش کی گئی۔ میر جعفر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا اور اس کو نوابی کا لالچ دے کر توڑ دیا گیا۔ کلائیو اپنی روایتی 3000 فوج کو لے کر نواب پہ چڑھ دوڑا۔ اس کی فوج میں صرف 500 گورے تھے جبکہ 2500 ہندوستانی تھے۔ نواب کے پاس بقول مورخین 50,000 پیادے، 18,000 گھڑ سوار اور 55 توپیں تھیں، لیکن اس فوج کا ہر حصہ میر جعفر کے زیر کمان کلائیو سے مل چکا تھا۔ اس لیے نواب میدان جنگ میں ناکام ہوا اور گرفتار ہو کر میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سراج الدولہ کا وہ سپہ سالار جو کہ میر جعفر سے نہیں ملا، اس غداری میں شریک نہیں ہوا، اس کو میر جعفر کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا، جس سے وفادار فوج بھی بدحواس ہو گئی۔ کلائیو کے صرف 20 آدمیوں کا مارا جانا اور 50 کا زخمی ہونا تعجب خیز نہیں، کیونکہ توپ خانے کو بھی پہلے خرید دیا گیا تھا اور توپوں میں پانی ڈلوا دیا گیا تھا۔ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جنگ سے پہلے بارش ہو گئی تھی اور نواب کے پاس ترپال نہیں تھے، اس لیے اس کا سارا بارود بھیگ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ لڑائی کے بعد کلائیو مرشد آباد پہنچا، جو ان دنوں بنگال کا دارالحکومت تھا۔ کٹھ پتلی شاہ دلی سے پہلے ہی میر جعفر کی تقرری کا فرمان حاصل کر چکا تھا، چنانچہ اس کو گدی پر بٹھا دیا گیا۔ تو یہ شخص میر جعفر ایک غدار، جس نے انگریزوں کی مدد کر کے مسلمانوں کا تخت و تاراج تباہ و برباد کر دیا۔ علامہ اقبال نے میر جعفر کے بارے میں ایک شعر کہا تھا: جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن، یعنی بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق، یہ دونوں جو ہیں وہ ننگ انسانیت ہیں، ننگ دین اسلام کے بھی غدار ہیں اور وطن کے بھی غدار ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے انتہائی مظالم ڈھائے مسلمانوں کے اوپر اور بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ نواب سراج الدولہ کی خاندان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، اس کے بیٹوں کو، اس کی باقی عزیز و اقارب کو قتل کیا گیا۔ جنگ پلاسی 1757 میں لڑی گئی اور اس کے دور رس اثرات، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا،
وہ مسلمانوں پہ پڑے۔ اس غداری کے نتیجے میں انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ یہ کٹ پتلی حکمران تھا، اصل اختیارات لارڈ کلائیو کے ہاتھ میں تھے، اس لیے انگریزوں کو لوٹ مار کی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کر لوٹا، ان کے قالین کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ انگریزوں نے اسے معزول کر کے پینشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنایا۔ یہ شخص انگریزوں کا مخالف تھا اور انگریزوں سے اس نے جنگ کی، تو انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا، میر قاسم علی خان کو ہٹا دیا گیا، اور یہ شخص یعنی کہ میر جعفر دوبارہ نواب بنا اور اپنی وفات تک یہ نواب رہا۔ اس کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی۔ ناظرین، جلدی میں اپنی اگلی ویڈیو میں میر جعفر کے ساتھ میر صادق کا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، اور یہ میر جعفر اور میر صادق اس قدر مشہور ہوئے تاریخ میں کہ جب بھی کوئی غداری کرتا ہے تو اس کو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں نے اس ویڈیو کی ابتدا میں جو ذکر کیا تھا کہ یہ قلعہ جس میں وہ رہتا تھا، یہ محل جس میں وہ سکونت پذیر تھا، اس محل کو ہی غداری کا محل قرار دے دیا گیا۔ انگریزوں نے اس شخص کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان میں اپنی بنیادیں مضبوط کیں۔ لارڈ کلائیو جب تک زندہ رہا وہ میر جعفر کے ساتھ کام کرتا رہا، بعد میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ نہ صرف اس نے غداری کی اور حکمران بنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کا بھاری معاوضہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ادا کیا، جو کہ 5 لاکھ پاؤنڈز بنتا ہے، اور اس نے اس کے ساتھ 2,50,000 پاؤنڈ جو یورپ کے باشندے کلکتہ میں مقیم تھے ان کے لیے الگ سے ادا کیے۔ تو اس طرح اس نے 7.5 لاکھ پاؤنڈ بھی ادا کیے، اور حکومت کرتے ہوئے اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ یہ شخص غداری کر کے حکمران تو بن گیا، لیکن اپنی وفات کے بعد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے تمام غداروں کا سردار قرار دے دیا گیا۔ نفرت کی مثال دی جانے لگی، اور آج نہ صرف اس کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ منسوب جو گھر تھا اور باقی چیزیں، ان سب کے ساتھ نفرت کا اظہار عوام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ملک سے غداری ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کو ہسٹری میں کبھی بھی بلایا نہیں جاتا۔ تو امید ہے کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں، حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔